بسم اللہ الرحمن الرحیم والکفاءۃ فی النکاح معتبرۃ فإذا تزوجت المرأة غیر کفء فللأولیاء ان یفرقوا بینہما۔ یہاں سے امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کفاءت کی بحث شروع فرما رہے ہیں۔ کفاءت اصطلاح شرع میں یہ ہے کہ مرد و عورت میں یکسانیت ہو۔ یکسانیت سے یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں بین ہی یکساں ہوں، بلکہ کفو کا معنی یہ ہے کہ مرد عورت سے نسب وغیرہ میں اتنا کم نہ ہو کہ اس سے نکاح عورت کے اولیاء کے لیے باعث ننگ و عار ہو۔ نسب وغیرہ میں نے کہا اس لیے کہ کفاءت جس طرح سے نسب میں معتبر ہے، اسی طرح سے دوسرے اور بھی امور ہیں جن میں کفاءت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تفصیل نیچے آ رہی ہے۔ کفاءت صرف مرد کی جانب سے معتبر ہے، عورت کی جانب سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت سے نسب وغیرہ میں اتنا کم نہ ہو کہ اولیاء نکاح کے لیے وہ باعث ننگ و عار ہو۔ عورت اگر کم درجہ کی بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تو مرد عورت سے کم نہ ہو، یہ ہے۔ عورت مرد سے کم نہ ہو، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا والکفاءۃ فی النکاح معتبرۃ۔ کفاءت مرد کی جانب سے نکاح میں معتبر ہے، یعنی لزوم نکاح کے حق میں کفاءت کے پائے جانے کا اعتبار ہوگا۔ اگر کفاءت کا اعتبار کیے بغیر کسی عورت نے کسی مرد سے کسی مرد سے نکاح کر لیا، یعنی ایسے مرد سے جو نسب وغیرہ میں اس سے کمتر ہے اور اس عورت کے اولیاء کے لیے باعث ننگ و عار ہے، تو اس کے اولیاء کو اعتراض کا حق ہوگا اور اعتراض کر کے وہ تفریق کرا سکتے ہیں۔ والکفاءۃ فی النکاح معتبرہ، کفاءت کا نکاح میں مرد کی جانب سے اعتبار ہے، یعنی مرد اتنا کمتر نہ ہو عورت سے کہ وہ باعث ننگ و عار ہو اولیاء کے لیے۔ فَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ كُفْءٍ، جب کفاءت کا اعتبار ہے، اس لیے اگر کوئی عورت غیر کفو میں اپنا نکاح کر لے
کسی ایسے سے شادی رچائے، کسی ایسے سے عقد نکاح کرے جو اس کا کفو نہیں ہے، نسب میں، دیانت میں، حرفت میں اس سے کم درجہ کا ہے وغیرہ، تو اس کے اولیاء کو حق اعتراض ہوگا۔ اسی کو امام قدوری فرماتے ہیں فَلِلْأَوْلِيَاءِ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا، تو اولیاء کو یہ حق حاصل ہے کہ ان دونوں کے درمیان تفریق کرائیں، تاکہ اس نکاح کی وجہ سے جو ننگ و عار انہیں لاحق ہوا ہے، اس ننگ و عار کو وہ اپنے آپ سے دور کر سکیں۔ کن چیزوں میں کفاءت کا اعتبار کیا جائے گا؟ یہاں سے امام قدوری فرماتے ہیں والکفاءۃ تعتبر فی النسب والدین والمال، کفاءت کا اعتبار نسب میں کیا جائے گا۔ نسب میں کفاءت کا اعتبار ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریش بعضهم اکفاء لبعض، قریش میں سے بعض کے لیے کوفو ہیں۔ تو جن کا نسب محفوظ ہے ان میں نسب کے اعتبار سے بھی کفاءت کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن عجم میں عام طور پر لوگوں نے اپنے انساب ضائع کر دیے ہیں، انہیں اپنا نسب یاد ہی نہیں ہے، اس لیے اہل عجم میں نسب کے اعتبار سے کفاءت معتبر نہیں ہے۔ لیکن عجم میں بھی جن لوگوں کے انساب محفوظ ہیں، جیسے کچھ سادات ہیں اور کچھ فاروقی حضرات ہیں اور اس طرح کے دوسرے بہت سے خاندان ابھی ہندوستان میں بھی ہیں جن کے انساب محفوظ ہیں، تو ان میں جن کے انساب محفوظ ہیں ان میں نسب کے اعتبار سے کفاءت کا اعتبار ہوگا۔ لیکن عمومی حالت یہ ہے کہ اہل عجم کا نسب محفوظ نہیں ہے، انہوں نے اپنے انساب ضائع کر دیے ہیں، اس لیے عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اہل عجم میں نسب کے اعتبار سے کفاءت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ والکفاءۃ تعتبر فی النسب، اور نسب میں کفاءت کا اعتبار کیا جاتا ہے، تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ والدین، اور دیانت میں کفاءت کا اعتبار ہوتا ہے۔ بچی کے گھر والے صوم و صلات اور اسلامی احکام کے بہت پابند ہیں، ان میں کسی طرح کی رخنہ اندازی اور کسی طریقے کی کمی وہ گوارا نہیں کرتے، نیک اور صالح لوگ ہیں۔ اب اگر ان کی کوئی بچی کسی شرابی، کبابی، فاسق و فاجر سے نکاح کرے تو یہ ان کے لیے باعث ننگ و عار ہے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دیانت میں بھی کفاءت کا اعتبار کیا جائے گا اگر کوئی بچی جو نیک اور صالح خاندان سے ہے وہ کسی شرابی، کبابی، فاسق و فاجر سے خود سے نکاح کر لے تو اس کے اولیاء کو حق اعتراض ہوگا۔ وہ دین یہی مفتابے بھی ہے، اور دیانت میں کفاءت کا اعتبار ہے۔ والمال، اور مال میں کفاءت کا اعتبار ہے۔ مال میں کفاءت کے معتبر ہونے کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے
کہ اگر عورت کروڑ پتی ہے تو جہاں وہ نکاح کر رہی ہے وہ بھی کروڑ پتی ہو۔ اس کا معنی صرف یہ ہے کہ شوہر جس سے وہ نکاح کر رہی ہے وہ مہر دینے پر قادر ہو، اس کے نان و نفقہ اور سکنا کا بار اٹھا سکتا ہو، یہ نہیں کہ وہ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو۔ مال میں کفات کا اعتبار ہے، یعنی وہ مہر وغیرہ، نان و نفقہ اور سکنا وغیرہ دینے پر قادر ہو۔ اگر اس کے پاس یہ چیزیں ہیں تو اگرچہ عورت کے اولیاء کروڑ پتی ہوں، اس شخص سے اگر وہ نکاح کر رہی ہے، دین وغیرہ میں برابری ہے، صنعت میں بھی، تو اولیاء کو حق کے اعتراض نہیں ہوگا۔ اسی کو امام قدوری فرماتے ہیں والمال، اور مال میں کفات کا اعتبار کیا جاتا ہے، وہ ہوا، اور وہ یہ ہے ان یکون مالکن للمہر والنفقہ، کہ وہ مہر دینے پر قادر ہو، مہر کا مالک ہو، اور نفقہ اور سکنا وغیرہ ضروری چیزیں اسے دے سکتا ہو۔ وتعتبر فی الصنائع، اور صنعت و حرفت اور پیشے میں بھی کفاءت کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی بہت سے کوئی بھی پیشہ، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی پیشہ پیشے کی حیثیت سے ذلیل نہیں ہے، کمتر نہیں ہے، بلکہ تمام پیشے اعلیٰ ہیں، بہتر ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا بھی کام ہو اسے کرنے میں شرم اور ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرنا ہے، بلکہ کام کو کام کی حیثیت سے کرنا ہے۔ یہاں بحث اس سے نہیں ہے کہ کوئی پیشہ حقیر ہے، ذلیل ہے، بلکہ یہ ہے کہ عرف میں کچھ کام ایسے ہیں کہ جنہیں کرنے والے کو بعض دوسرے پیشے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک ہے، وہ اپنے حساب سے سوچتے ہیں، سوچیں، لیکن کوئی پیشہ فی نفسہ ہی اپنے اعتبار سے ذلیل اور کمتر نہیں ہے۔ تو اب چونکہ لوگوں کے ذہن میں بعض پیشوں کے بارے میں یہ چیز ہے، اس لیے اگر کوئی روڈ پہ بیٹھ کے موچی کا کام کرتا ہے، جوتوں وغیرہ کی پالش کا کام کرتا ہے، چپل سلتا ہے، اب اگر اس سے کسی اعلیٰ پیشے والے مثلاً عطر فروش وغیرہ کی بیٹی نکاح کر لے تو یہ اس کے لیے باعث ننگ و عار ہے۔ تو یہاں اس صورت میں انہیں حق کے اعتراض ہوگا، اور صنعت میں بھی، صنعت و حرفت یعنی پیشے میں بھی کفات کا اعتبار کیا جائے گا۔ وتعتبر فی الصنائع، اور صنعت و حرفت میں بھی کفات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَتْ مِن مَّهْرِ مِثْلِهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا، جب کوئی عورت اپنی شادی کرے اور اپنے مہر مثل میں کمی کر دے، یعنی اس کے خاندان میں اس جیسی عورت کا مہر مثلاً 10,000 ہے، یہ 2,000 پہ اپنا نکاح کر لے، مہر مثل سے کم پہ نکاح کر لے، فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا، تو اولیاء کو اس پر اعتراض کا حق ہوگا، کیونکہ مہر کی کمی اور بیشی یہ باعث شرف ہے، مہر کی زیادتی یہ باعث شرف ہے، باعث عزت ہے۔ اس لیے اگر کوئی عورت مہر مثل جو اس کے خاندان میں اس کے جیسی عورت کا مہر ہوتا ہے اس سے کم کرے گی تو اولیاء کو اعتراض کا حق ہوگا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ مہر تو اسی کو ملنا ہے
تو جب اسی کو ملنا ہے تو چاہے کم کرے یا زیادہ کرے، جو چاہے لے، نہیں، بلکہ 10 درہم کم از کم مہر کی مقدار یہ حق شرع ہے۔ اور مہر مثل یعنی خاندان میں جو مہر چل رہا ہے وہ حق اولیاء ہے، انہیں ملے گا تو نہیں لیکن اتنا ہونا چاہیے خاندان میں جتنا چل رہا ہے، وہ اولیاء کا حق ہے۔ اگر اس سے کم کرے گی تو انہیں اعتراض کا حق ہوگا۔ فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا، تو اولیاء کو اس پر اعتراض کا حق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، اور یہی مفتبی بھی ہے، اعتراض کریں گے حتی یتم لہا مہر مثلہا او یفرقہا، یہاں تک کہ شوہر اس کا مہر مثل پورا کرے، یا تو جتنا ہے مہر مثل اس کے خاندان میں اس جیسی عورت کا اتنا دے، اور اگر نہیں دے رہا ہے تو اسے چھوڑ دے، ہے نا، او یفرقہا، یا اسے تفریق کر دے، اپنے سے جدا کر دے۔ یہ صورت تھی کہ جب کوئی عورت مہر مثل سے کم میں اپنا نکاح کر لے۔ وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ، اور جب باپ اپنی نابالغہ بیٹی کا نکاح کرے، وَنَقَصَ مِن مَہْرِ مِثْلِهَا، اور اس کے مہر مثل میں کمی کر دے، یعنی اس کے خاندان میں اس جیسی عورت کا جو مہر ہے وہ 10,000 ہے، اس نے 2,000 پہ کر دیا۔ او ابنہ الصغیر، یا باپ اپنے نابالغ بیٹے کا نکاح کرے، وزادہ فی مہر امرأتہ، اور اس کی بیوی کے مہر میں اضافہ کر دے، یعنی 3,000 عام طور پہ اس جیسی عورت کو اس کے خاندان میں دیا جاتا ہے، لیکن اس نے 10,000 دے کر کے نکاح کر لیا اپنے نابالغ بیٹے کا، تو بظاہر یہ بیٹی کے حق کو مارنا ہے کہ اس جیسی عورت کا 10,000 مہر ہے، اس نے 3,000 پہ اس کا نکاح کر دیا، یا بیٹے پر زیادتی کرنا ہے کہ جس عورت سے اس کا نکاح کیا 2-3 ہزار میں اس سے نکاح ہوتا ہے، اس نے 10-15 ہزار میں کر دیا، تو بیٹے پر زیادتی ہو رہی ہے کہ بجائے 3 کے 10-15 دینا پڑ رہا۔ اس کے بارے میں امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اذا زوج الاب، جب باپ اس طرح سے کرے جو صورت میں نے ابھی بتائی، جازا ذالک علیہما، نابالغ لڑکی کے بارے میں کم مہر پر اس کا نکاح کر دیا، نابالغ لڑکے کے بارے میں زیادہ مہر پر اس کا نکاح کر دیا، امام قدوری فرماتے ہیں یہ دونوں نکاح جائز ہے، دونوں جائز ہے، لازم ہے۔ یہ امام کا مذہب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح میں صرف مہر ہی خوبی نہیں ہے کہ کم ہے کہ زیادہ ہے، مہر میں نکاح میں اور بھی بہت ساری مخفی خوبیاں ہوتی ہیں جنہیں سمجھنا اور ان کا ادراک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ باپ ہے، اگر وہ اپنی بیٹی کے مہر کو کم کر دے رہا ہے، اس جیسی کا مہر زیادہ ہے لیکن کم پہ نکاح کر دے رہا ہے، تو اس کی نگاہ اس کے غایت شفقت اور اپنی اولاد کے ساتھ انتہائی مہربانی کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی گوشہ ضرور اس کی نگاہ میں ہوگا جس کی وجہ سے اس نے ایسا کیا کہ مہر کی جانب توجہ نہیں کی اور کم پر بھی کسی دوسری خوبی کی بنیاد پر اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ یہی حال بیٹے میں بھی ہے کہ باپ کی شفقت اور اس کی رحم دلی جو بیٹے کے حق میں ہوتی ہے، وہ اس بات سے مانے ہے کہ اپنے بیٹے کا نکاح زیادہ مہر میں وہ کہیں کر دے بغیر کسی دوسری خوبی پر نظر کیے ہوئے۔ اس کی نگاہ میں کوئی اور خوبی ہوگی جس خوبی کے پیش نظر وہ زیادہ دینے پر راضی ہوا اور زیادہ مہر پر اس کا نکاح کر دیا۔ اس لیے اگر باپ اپنی نابالغہ بیٹی یا نابالغ بیٹے کا اس طرح سے نکاح کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں
کہ یہ جائز ہے، لیکن باپ اور دادا کے علاوہ اگر کوئی ایسا کرے تو ان میں غایت شفقت اور مہربانی کا وہ جذبہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے دوسرے کا نے اگر مہر میں اس طرح سے کمی بیشی کی تو یہ جائز نہیں ہے۔ ولا يجوز ذلك لغیر الاب والجد، اور ابو جد کے لیے، ابو جد کے علاوہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان میں غایت شفقت و رحمت نہیں ہے اور ضرر ظاہر ہے، اس لیے ایسا کرنا ان کے لیے درست نہیں۔ ویسیح النکاح، مہر بھی بار بار آپ نکاح میں مہر کا ذکر سنتے ہیں، تو اتنی بات آپ پہلے سے ذہن میں رکھیں کہ مہر کا ذکر کرنا نکاح میں یہ بہتر ہے کہ مہر متعین کر لیا جائے، کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا ہے، یہ انسب ہے، بہتر ہے، نزاع سے بچنے کا بہت بہتر ذریعہ ہے۔ لیکن اگر نکاح میں یہ بھی یاد رکھیں کہ مہر، نکاح میں اگر مہر کا ذکر نہ کریں یا مہر کی نفی کر دے کہ مہر ہی نہیں دے گا، یا کسی ایسی چیز کو مہر بنا دے جس کے اندر مہر بننے کی صلاحیت نہ ہو، پھر بھی نکاح ہو جائے گا، کوئی بھی صورت ہو۔ نکاح نہیں دوں گا یہ کہہ کر کے نکاح کیا، پھر بھی نکاح ہو جائے گا۔ کیا دینا پڑے گا وہ تفصیل بعد میں آ رہی ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ نکاح متعین کر لیں آپس میں اور اس کو متعین کر کے عقد کریں، لیکن اگر مہر کا ذکر نہ ہو تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ اسی کو امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفصیل یہاں سے بتا رہے ہیں۔ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ إِذَا سَمَّ فِيهِ مَهْرًا، نکاح صحیح ہے جب اس میں مہر متعین ہو جائے، مہر کو متعین کر دے۔ مثلا 10,000 5,000 دے گا تو مہر متعین ہے تو بھی نکاح صحیح ہے۔ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَإِن لَّمْ يُسَمِّ فِيهِ مَهْرًا، اور نکاح صحیح ہے اگرچہ اس میں مہر کو متعین نہ کرے، تو مہر متعین کرے یا نہ کرے نکاح بہرحال صحیح ہے۔ اگر مہر متعین نہیں کیا ہے تو مہر مثل دینا ہوگا۔ ایک چیز یہ اور ذکر کر رہے ہیں کہ وَأَقَلُّ الْمَهْرِ 10 دراہم، مہر کی کم سے کم مقدار فقہائے احناف کے نزدیک 10 درہم ہے۔ مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم۔ 1 درہم کا وزن 2.975 ملی گرام ہوتا ہے۔ 30 گرام کے قریب قریب یہ مہر ہے، مہر کی کم سے کم مقدار ہے۔ اسی کو قدیم زمانے کے اعتبار سے امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وَأَقَلُّ الْمَهْرِ 10 دراہم، اور اس لیے بھی کہ حدیث کے جو کلمات ہیں ان کلمات سے برکت حاصل ہو جائے۔ مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے۔ فَإِن سَمَّ، تو اگر مہر متعین کر دیا، اقل من عشرہ 10 درہم سے کم متعین کیا، 5 درہم دے گا۔ آج کل 1,000 پہ کر دیا نا، 1,000 یہ 10 درہم سے کم قیمت کا ہوتا۔ فَإِن سَمَّ، تو اگر کسی نے مہر متعین کیا 10 درہم سے کم، فَلَهَا 10، تو عورت کو 10 درہم ملے گا، حق شرع ہے، اس سے کمی نہیں ہو سکتی۔ وَمَن سَمَّ مَهْرًا،
اور جس نے مہر متعین کیا 10 درہم یا 10 درہم سے زیادہ، تو جو حق شرع ہے اس کو تو وہ پورا کر رہا ہے. 10 درہم یا 10 درہم سے زیادہ مہر متعین کیا تو حق شرع مکمل ہے. اب فعلیہ المسمی ان دخل بها او مات عنها، تو اس ناکح پر اس مسمى اور متعین مہر کا دینا لازم ہوگا اگر عورت سے دخول کرے یا اسے چھوڑ کر مر جائے. دخل بها یہ ایک معنی عام میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس عورت سے قربت کر لے، وطی کر لے، یا خلوت صحیحہ پالی جائے. یعنی وطی سے معنی کوئی چیز موجود نہ ہو. خلوت صحیحہ کی تفصیل بعد کے اسباق میں آئے گی. تو خلوت صحیحہ یہ ہے کہ عورت کے پاس تنہائی میں اس طرح سے اکٹھا ہو کہ وطی سے معنی کوئی چیز موجود نہ ہو، تو خلوت صحیحہ پالی جائے یا واقعتاً وطی پالی جائے یا شوہر اسے چھوڑ کر کے انتقال کر جائے، تو جو مہر متعین ہوا ہے 10 درہم یا 10 درہم سے زیادہ، وہ پورے کا پورا مہر دینا لازم ہو جائے گا. کیونکہ عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا، تو جب اس نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا تو اس کے مقابل میں جو چیز ہے اس کی وہ حقدار ہو گئی، چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے یا فائدہ نہ اٹھائے. فَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، مہر متعین ہے. صورت کیا چل رہی ہے؟ مہر متعین ہے 10 درہم یا اس سے زیادہ. جب مہر متعین ہے تو دخول اور موت کی صورت میں پورا مہر دینا ہوگا، جتنا بھی متعین ہے، 10,000 20,000 50,000. لیکن مہر متعین ہے، ابھی خلوت نہیں پائی گئی، دخول نہیں ہوا، دخول سے پہلے ہی شوہر نے عورت کو طلاق دے دی. فَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَالْخَلْوَةِ، اور اگر شوہر نے عورت کو طلاق دے دی وطی اور خلوت سے پہلے، خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی ہے، وطی نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے اس نے طلاق دے دی، فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى، تو عورت کو آدھا مہر ملے گا. ارشاد الہی ہے، آپ نے پڑھا ہے، فَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو ان سے وطی کرنے سے پہلے، انہیں چھونے سے پہلے، اور ان کے لیے تم نے مہر متعین کر رکھا ہے، تو اس فرض اور متعین مہر کا آدھا دینا ہوگا. اسی کو امام قدوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، فَإِن طَلَّقَ، مہر متعین ہے، اور مہر متعین ہونے کی صورت میں اگر شوہر عورت کو طلاق دے دے خلوت اور دخول سے پہلے تو اسے نصف مسمى ملے گا، جو متعین ہے اس کا آدھا. وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرًا، اور اگر عورت سے نکاح کیا اور مہر متعین نہیں کیا، مہر کا ذکر ہی نہیں آیا، او تزوجها علی ان لا مہر لها، یا کسی عورت سے کوئی نکاح کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مہر نہیں دوں گا، صاف صاف کہہ رہا ہے، نکاح کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مہر نہیں دوں گا. ایک تو یہ ہے کہ صاف صاف کہہ دے کہ مہر نہیں دوں گا، اور ایک یہ ہے کہ مہر کا ذکر ہی نہ آئے. دونوں صورتوں میں حکم ایک. وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرًا، اگر کسی عورت سے نکاح کیا اور مہر کا ذکر ہی نہ آیا، یا نکاح کیا کسی عورت سے یہ کہہ کر کے کہ مہر ہی نہیں دے گا، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، تو ایسی عورت کو بھی مہر ملے گا. مہر سے بہرحال چھٹکارا نہیں ہے، مہر تو دینا ہی ہے. فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، تو ایسی عورت کو مہر مثل ہوگا، ملے گا. ان دخل بها او مات عنها، اگر وہ اس سے دخول کر لے، یعنی خلوت صحیحہ پالی جائے یا وطی ہو جائے یا اسے چھوڑ کر کے مر جائے، یعنی اس جیسی عورت کا اس کے خاندان میں جو مہر ہوتا ہے وہ دینا ہوگا.
یہ تو جب مہر کا ذکر ہی نہیں آیا یا مہر نہ دینے کی شرط پر نکاح کیا تو حکم ہے کہ مہر مثل دینا ہوگا موت کی صورت میں اور خلوت کی صورت میں، اور اگر دخول سے پہلے اور خلوت سے پہلے طلاق دے دے، مہر متعین نہیں ہے، مہر نہ دینے کی شرط رکھا ہے، اور خلوت صحیحہ اور وطی سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دیا جس سے مہر نہ دینے کی شرط پر نکاح کیا ہے، فلاح المتع، تو اسے متع دینا ہوگا۔ متع کیا ہے؟ فہی ثلاثۃ اسواب من کسوۃ مثلھا، 3 کپڑے، اس جیسی عورت کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس میں 3 کپڑے اسے دیے جائیں گے تاکہ جو طلاق دے کر کے اسے وحشت میں مبتلا کیا ہے اس میں 1 گنا کمی ہو جائے۔ کیا کیا ہیں وہ 3 کپڑے؟ قمیص، اوڑھنی، چادر۔ آج کے دور میں ایک جوڑا پورا مان لیں کہ ایک پورا جوڑا دینا ہوگا۔ یہ اگر مہر کا ذکر ہی نہیں آیا یا مہر نہ دینے کی شرط پر نکاح کیا تو اس کی 2 صورتیں، یا تو خلوت پالی گئی ہوگی، انتقال ہو گیا ہوگا، یا نہیں۔ اگر انتقال ہو گیا ہے یا خلوت پالی گئی ہے تو مہر مثل دینا ہے، اور اگر قبل خلوت اس عورت کو طلاق دے دیا تو متع دینا ہوگا۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنزِيرٍ، اور اگر کسی عورت سے کسی مسلمان نے نکاح کیا شراب کو مہر بنا کر کے یا خنزیر کو مہر بنا کر کے، شراب تو کسی میں مال نہیں ہے لیکن خنزیر بعض ملل میں مال ہے کتابیوں کے یہاں، جیسے ہمارے ہاں بکری ایسے ان کے ہاں خنزیر، تو ان کے ہاں وہ مال ہے اس لیے، لیکن ہمارے ہاں وہ مال نہیں ہے۔ کسی مسلمان نے کسی مسلمہ عورت سے نکاح کیا شراب یا خنزیر کے عوض، تو جب مہر کا ذکر ہی نہ آئے یا یہ ہو کہ مہر نہیں دے گا پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے، تو اگر شراب یا خنزیر کو مہر بنائے گا تو اس صورت میں بھی نکاح تو ہو جائے گا۔ اسی کو امام قدوری فرماتے ہیں پھر نکاح ہو جائے گا، نکاح تو ہو گیا، لیکن ایسی چیز کو مہر بنایا ہے جس کے اندر مہر بننے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس مہر کے طور پر اس کو قبول کرنے کی شرط رکھی ہے، اور یہ شرط فاسد ہے۔ ایک چیز آپ یاد رکھیں، بیوع شرط فاسد سے فاسد ہو جاتے ہیں، لیکن نکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا بلکہ وہ شرط خود ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر کسی مسلمان نے کسی عورت سے شراب یا خنزیر کو مہر بنا کر کے نکاح کیا تو نکاح یہ ہو گیا، لیکن انہیں دینا درست نہیں ہے، مال ہی نہیں، تو عورت کو ولہا مہر مثلھا، عورت کو مہر مثل دیا جائے گا، جو اس جیسی عورت کا مہر ہوتا ہے وہ دینا ہوگا۔ پھر آگے بات بدل رہی ہے تھوڑی سی، ہے نا، وہ تفصیل انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ بات یہی مہر ہی کی چلے گی، اور لیکن وقت ہو گیا ہے، آگے کی تفصیلات انشاءاللہ پھر بعد میں۔ السلام علیکم۔